الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کو آواز آ رہی ہے میری؟ مشکل تو نہیں ہے آواز میں؟ صرف آپ لوگ اپنی ویڈیو بند کر دیں، آڈیو خالی چلنے دیں آپ لوگ۔ انشاءاللہ آواز آ رہی ہوگی میری، ٹھیک ہے؟ کلاس شروع کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کلاس جی ٹھیک ہے، وائس کو بند کر دیں اپنی سب، تاکہ کسی کی ادھر سے آواز نہ، کلاس میں ڈسٹربنس نہ ہو۔ جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ یہ العزم علمی و ثقافتی مرکز کی طرف سے یہ 6 ماہی کورس، ایک شارٹ ٹرم کورس رکھا گیا ہے کہ انشاءاللہ یہ 6 مہینے تک جاری رہے گا، اور ہر ہفتے کلاس ہوں گی۔ آج ہی کے دن انشاءاللہ فرائیڈے کو رات میں 9 بجے انڈین ٹائم کے اعتبار سے، اور ٹوٹل کلاس کی ٹائمنگ جو ہے وہ تقریباً 50 منٹ ہوگی، جن میں سے 40 منٹ درس کا ہوگا، اور 10 منٹ آخری کا جو سیشن ہوگا وہ کوشچن آنسر کا ہوگا، سوال جواب کا ہوگا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ساتھ 50 منٹ تک درس چلے اور بیچ بیچ میں سوال جواب ہو۔ یہ استاد اور آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ کیسے اس کو مینیج کرنا ہے۔ ایک بات اور، ٹوٹل کلاسز ہم لوگ کی 6 مہینے میں اگر ہر ہفتے ہوتی ہے کلاس تو 24 کلاسیں ہوں گی، کیونکہ 4 ہم لوگ کے پاس ٹاپک ہیں، 4 درس ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلا ہے عقائد، اس کے بعد قرآن، اخلاق اور قرآن، پھر احکام، اور اس کے بعد شبہات اور ان کے جواب، سوالات اور ان کے جواب جو اسلام کے اوپر اعتراض کیے جاتے ہیں بہت ساری چیزوں پر۔ لہٰذا ہر ہفتے ایک درس ہوگا، تو 4 درس کے اعتبار سے 24 درس ٹوٹل ہوں گے، اور امتحان ہر مہینے اس کا ٹیسٹ ہوگا، ایک یونٹ ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ ہر مہینے ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور امتحان جب ہوگا تو ان میں انہی لوگوں کو شرکت کی اجازت ہوگی کہ جو کم سے کم یعنی ان کی صرف 4 ایبسنٹ ہوں، زیادہ سے زیادہ 4 ایبسنٹ ہوں، اور 20 کلاس میں حاضری یعنی پریزنٹ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اور سرٹیفکیٹ بھی انہی لوگ کو دیا جائے گا، وہ لوگ جو 20 کلاس میں جن کی شرکت ہوگی اور پریزنٹ ہوں گے کم سے کم 20 کلاس میں۔ اور آخر میں وہی جو ابھی آپ لوگ نے کامیاب زندگی کلاسز میں جن لوگوں نے نوٹس بنا کے بھیجے تھے، اسی طریقے سے نوٹس بھی آپ لوگوں کو دینا ہوگا، تو وہ آپ لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، اور جس کے بہترین نوٹس ہوں گے انشاءاللہ اس کو بھی انعام دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ دوسرے قوانین ہیں، آپ لوگ اس کو گروپ میں ملاحظہ کر سکتے ہیں، گروپ میں بھیج دیا گیا ہے، اس کو پڑھ لیں تاکہ بعد میں کسی طریقے کی کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ تو درس کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ 40 سے 45 منٹ کا درس ہوگا، 50 منٹ کا درس ہوگا، آخر میں ہم 10 منٹ انشاءاللہ اس میں گفتگو کریں گے مل جل کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا درس آج کا ہے عقائد۔ یہ عقائد کے سلسلے میں کہ عقائد کیا ہے، کسے کہتے ہیں، ان کی ضرورت کیا ہے کہ ہم ان کو سیکھیں، ان کی جگہ کہاں ہے، اسلام میں کیا ضروری ہے کہ ہمارے پاس عقائد ہو، خالی عمل اگر ہو تو کیا مشکل ہے؟ مثلا پروردگار کو کی عبادت کر رہے ہیں لیکن اس کو معبود نہیں سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ چیز ہم اس کا رزق کھا رہے ہیں لیکن اس کو رازق نہیں سمجھتے، ہم اس کی دنیا میں رہ رہے ہیں لیکن اس کے وجود سے انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ چیز ظاہر سی بات ہے، آپ لوگ کہیں گے نہیں، کوئی بھی سالم عقل جس کے پاس ہوگی، جو عقل و ہوش جس کے پاس ہوگا، کہیں نہیں، بہرحال جس کا انسان کھاتا ہے اس کے گن گاتا ہے۔ تو پروردگار نے جب ہم کو اس دنیا میں بھیجا تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اس کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے، اور اس کی معرفت کے ساتھ جب عمل کریں گے تو یہ عمل قبول ہوگا، وَإِلَّا خالی عقیدہ چھوڑ کے اگر عمل ہم نے کیا تو اس عمل کی کوئی ارزش اور کوئی حیثیت کچھ بھی نہیں رہ جائے گی، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ جی بہت سے لوگ سوچیں گے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ عمل چھوڑ کے عقیدہ؟ نہیں، عمل چھوڑ کے صرف عقیدہ رکھنا کہ پروردگار معبود ہے، پروردگار
کی عبادت کرنی چاہیے، وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، سب کچھ، ہر چیز، اس کا وجود، اس کے صفات، تمام چیزوں کو ذہن میں رکھنے کے باوجود کہ وہ عادل بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ خبیر بھی، ہر چیز کا عقیدہ ذہن میں ہو اور عمل نہ ہو، کیا یہ صحیح ہے؟ تب بھی انسان کیا کہ نہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے. تو کہا پھر صحیح کیا ہے؟ تو جواب یہ ہوگا کہ صحیح جواب یہ ہے کہ انسان کے پاس عقیدہ بھی ہو، عمل بھی ہو، اور عمل اس عقیدے کے موافق ہو. دونوں، عقیدہ عمل کے اکارڈنگ ہونا چاہیے، اور عقیدہ عمل کے اکارڈنگ اور عمل عقیدے کے اکارڈنگ، دونوں ایک دوسرے کے مطابق ہونا چاہیے، وَإِلَّا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، نہ اس کو ہمیں کبھی کوئی سامنے اس کا پھل اور اس کا ثمرہ نظر آئے گا. تو یہ بات انشاءاللہ کلیئر ہو گئی ہوگی. اب اسلام، دین کسے کہتے ہیں؟ اسلام کے اندر، اسلام کن چیزوں سے مل کر بنا ہے؟ کون سی چیزیں ہیں جو اسلام کو شکل دیتی ہیں، اسلام وجود میں آتا ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ دین کیا ہے، دین کی ضرورت کیوں ہے. بغیر دین کے بھی تو کام چل سکتا ہے. بہت سے لوگ ہیں لا دین ہیں، جن کو لائق کہا جاتا ہے، کمیونسٹ ہوتے ہیں، نہیں مانتے پروردگار کو، نہیں مانتے اس کے نظام کو، نہیں مانتے اس کے سسٹم کو، نہیں مانتے ہیں اس کے وجود کو، نہیں مانتے ہیں ان کے بھیجے ہوئے انبیاء کو، نہیں مانتے ہیں یہ پورا سسٹم ہدایت جو ہے اس کو نہیں مانتے ہیں. بہت ساری چیزیں نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ نہیں ہم آئے ہیں، دنیا ایک بلاسٹ ہوا ہے، دنیا وجود میں آ گئی ہے، چاند، تارے، مارس، ارتھ، مون، ساری چیزیں وجود میں آ گئی، اور اس کے آنے کے بعد ہم بھی پیدا ہو گئے، اور پیدا ہونے کے بعد یہاں زندگی گزار رہے ہیں، جب تک عیش و نوش کی زندگی ہے ہماری، اور اس کے بعد مر کے ختم ہو جائیں گے. نہ قیامت ہوگی، نہ سزا، نہ جزا، کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. اس عقیدے کو رکھنے والے بہت سارے افراد ہیں دنیا میں. لہذا ہمیں سب سے پہلے جاننا ہوگا کہ دین کیا ہے، اس کی ضروریات کیا ہیں، بلکہ خود دین کی کیوں ضرورت ہے. دین آتا ہے وہ بتاتا ہے ہم کو. دیکھو دین کہ پیرائے میں اگر انسان زندگی، دین آگے نہیں بتاتا، بلکہ اگر ہم دیکھیں تو خود ایک انسان کے جو اس دنیا میں آتا ہے، آپ ایک انسان کا تصور کریں کہ جو جنگل میں ہے، جب مثلا پیدا ہوا اور اس کو جا کے جنگل میں چھوڑ دیا گیا، وہاں پرورش ہوئی، وہاں بڑھا، اور جب جوان ہو گیا، جب اس کے پاس عقل و ہوش آ گئی، تو اب آنے کے بعد بہرحال سوچے گا کہ یہ جو دنیا چل رہی ہے، جو سورج نکل رہا ہے، جو پانی برس رہا ہے، یہ جو پہاڑ ہیں، یہ ندیاں ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں، یہ پھل ہیں، یہ ایک سے میٹھے پھل ہیں، یہ میٹھا پانی جو مل رہا ہے، یہ دریا جو ہے، یہ تمام نظام جو ہے، یہ دنیا کا، یونیورس کا جو نظام ہے، سسٹم ہے، یہ کیوں اپنے سے تو نہیں چل رہا ہوگا نا، کوئی ہے اس کو چلانے والا. تو اس نے پڑھا نہیں ہے، اس نے کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا، اس نے مباحثہ نہیں کیا، کنورسیشن نہیں کیا، اس کو معلوم نہیں ہے، یہ یونیورسٹی میں نہیں گیا، یہ ٹیچرز کے پاس نہیں گیا، استادوں کے پاس نہیں گیا، لیکن اس کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ آتا ہے، ضرور آتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. کہیں بھی کسی بھی طریقے کے جو لائق ہوتے ہیں، جو کمیونسٹ ہوتے ہیں، وہ بھی ایسا نہیں، وہ صرف ضد کی بنیاد پر، ورنہ فطرت انسان کی یہ ہے کہ وہ پروردگار کو تلاش کرتا ہے. جب حقیقی پروردگار نہیں مل پاتا ہے تو کبھی جو ہے وہ پتھروں کو پوچھتا ہے، تو کبھی سورج کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، تو کبھی پہاڑوں کے سامنے سر جھکا دیتا ہے. لیکن اس کی فطرت میں ہے، پروردگار نے یہ رکھا ہے کہ وہ کسی ایسے کی طرف جائے کہ جس نے اس کو اس دنیا میں بھیجا ہے، جو اس دنیا کا نظام چلانے والا ہے. بہرحال بات چل رہی تھی دین کی. دین کسے کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں کہ دین جو ہے، اس کے دیکھیں دو طریقے سے معنی ہوتے ہیں ہر چیز کا، ہر لفظ کا دو طریقے سے معنی کیا جاتا ہے. ایک تو یہ کہ ڈکشنری میں اس کے کیا معنی ہیں، اور دوسرا یہ کہ عام بول چال میں اس کو کیا کہتے ہیں. تو دین کو ڈکشنری میں اگر دین میں دیکھا جائے تو دین کے معنی ہوتے ہیں جزا، کسی بھی چیز کی جزا دینا، یا اطاعت کرنا، پیروی کرنا. اور اصطلاح یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عام بول چال میں لوگوں کے درمیان یا کتابوں میں اس کے کیا معنی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا عمل اور اخلاق اور احکام اور عقائد، ان تمام چیزوں کے مجموعے کو، یہ تمام چیزیں مکس ہو جاتی، ان سب کے مجموعے کو کیا کہا جاتا ہے؟ دین کہا جاتا ہے. دین یعنی جس کے اندر عقائد ہو، جس میں عقائد ہو، احکام ہو. عقائد سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہی جو بھی بتایا تھا، یعنی وجود خدا، صفات خدا، خدا کی صفات،
صفات کون کون سی ہوتی ہیں بھئی؟ آپ لوگ نے پڑھا ہوگا مکتب میں، یا جنہوں نے نہیں پڑھا وہ سن لیں، غور سے سنیں، بہت اہم چیز ہے، کیونکہ ابھی جو یہ گفتگو چل رہی ہے اگر ابھی کوئی کنسنٹریشن نہیں کیا کسی نے تو آگے جو آنے والی گفتگو ہوگی وہ شاید سمجھ میں نہ آئے. لہٰذا ضروری ہے کہ جو بھی بیسک گفتگو چل رہی ہے ہماری اس کے اوپر ضرور توجہ کیجیے، ایک ایک بات پہ ایک ایک جملے پہ توجہ کیجیے گا تو انشاءاللہ جو آگے ہم انشاءاللہ کلاسز ہوں گی اس میں جو بحث کریں گے تو بہت آسان ہو جائے گا سمجھنا. وجود خدا، یعنی خدا کا وجود، پروردگار ہے نہیں ہے کس طریقے سے ہے، دیکھا جا سکتا ہے نہیں دیکھا جا سکتا ہے، کب دیکھا جا سکتا ہے، بہت سارے سوالات ہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں گفتگو ہوگی. اس کے اندر صفات، کون کون سی صفات پائی جاتی ہیں؟ موجود ہے، اس کے اندر جسم، اس کے پاس جسم ہے نہیں ہے، دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا، سن سکتا ہے یا نہیں سن سکتا، کسی چیز کے اوپر قادر ہے، اس کے پاس پاور ہے نہیں ہے. یہ بہت ساری سوالات ہیں. ان تمام چیزوں کیا کہا جاتا ہے؟ وہ صفتیں جو پروردگار کے اندر پائی جاتی ہیں، موجود ہیں، ان کو کہا جاتا ہے صفات ثبوتیہ، جو ثابت شدہ ہیں اس کے اندر موجود ہیں. دوسری صفت ہوتی ہے صفات سلبیہ، یعنی وہ صفت جو اس کے اندر نہیں ہے اور پائی نہیں جاتی، اس کا بھی جاننا بہت ضروری ہے. جیسے کہ آپ ابھی آپ ممکن ہے کہ کوئی کرسی پہ بیٹھا ہو، کوئی بستر پہ بیٹھا ہو، کوئی زمین پہ بیٹھا ہو، کوئی کھڑا ہو، موبائل ہاتھ میں لیا ہو، کسی کے پاس لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہے، موبائل ہے، تو کہیں جگہ کسی جگہ پہ بیٹھے ہیں، ہمارے پاس جسم ہے. لیکن کیا پروردگار ایسا ہے کہ پروردگار ایک مکان میں ہے؟ اگر ایک مکان میں تو کیا وہ دوسرے مکان میں نہیں ہے؟ اگر وہ زمین پہ تو کیا آسمان میں بھی ہے؟ اگر آسمان پہ ہے تو کیا زمین میں بھی ہے؟ تو کہانی پروردگار حلول نہیں کرتا کسی ایک جگہ پر کہ اگر ایک جگہ ہے تو دوسری جگہ نہیں. پروردگار ایسا ہے کہ ایک ہی وقت میں ہر اللہ نور السماوات والارض، پروردگار نور ہے، زمین اور آسمان میں ہر جگہ ہے اس کا نور. اگر آسمان میں ایک ہی وقت میں زمین پر بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دریا، جنگل، پہاڑ، ہر جگہ پروردگار موجود ہے. اس کو کہتے ہیں صفات سلبیہ، جو ہمارے اندر صفات پائی جاتی ہیں جسم وغیرہ کی. پروردگار کے پاس جسم نہیں ہے، وہ کہیں حلول نہیں کرتا، اور بھی دوسری چیزیں انشاءاللہ جس کو بیان کیا جائے گا. اس کے بعد جو بحث آئندہ آئے گی عقائد میں وہ عدل ہے، اور یعنی پروردگار نے ہر ایک چیز کو بہت منظم طریقے سے، اس کے عدل کے اعتبار سے ہر چیز کو بہت ہی برابر سے ہر چیز کو پروردگار نے پیدا کیا. ایک نظام ہے. آپ اپنے جسم کو دیکھیں، اپنے باڈی کو دیکھیں، کتنے بہترین نظام سے پروردگار نے خلق کیا ہے کہ اس سے بہتر کوئی پیدا کرنے والا نہیں تھا. اگر انسان چاہتا تو کبھی بھی نہیں بنا سکتا، ایک بال نہیں بنا سکتا تھا انسان، سر کا ایک بال نہیں بنا سکتا تھا. لیکن پروردگار نے جس سسٹمیٹک طریقے سے انسان کو وجود دیا، یا پوری دنیا کے، پوری یونیورس کو جو جس سسٹم کے تحت وہ چلا رہا ہے اس نظم کو، یہ بہت اہم ہے ہمارے لیے جاننا. انہی ساری چیزوں سے، اسی نظم سے، اسی سسٹم کے ذریعے سے ہم پروردگار کے وجود تک پہنچ سکتے ہیں. ابھی ہم بتائیں گے کہ مثلا بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے. ہمارے باپ دادا چونکہ کہتے چلے آئے ہیں کہ پروردگار ایک ہے تو ایک ہے. کیا اصول دین میں یا عقائد میں تقلید کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے. اس کے بعد عدل کے بعد کیا ہے کہ پروردگار نے، یعنی اسی عقائد میں عدل کے بعد آتا ہے نبوت. نبوت کا مطلب کیا ہے؟ کہا نبوت کا مطلب یہ ہے کہ جب پروردگار نے دنیا کو خلق کر دیا، لوگوں کو بھیجا، تو لوگوں کو بھیجنے سے پہلے اس نے ہادی اور رہنما کا انتظام کیا. کیا مطلب؟ کہا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں لوگ رہیں اور ان کو ہدایت کرنے والا کوئی نہ ہو. لہذا پروردگار نے سب سے پہلے ہادی کا انتظام کیا، انبیاء کی شکل میں، پیغمبروں کی شکل میں، تاکہ لوگ دنیا میں آئیں اور آنے کے بعد دیکھیں اگر ان کو جس چیز کی ضرورت ہو ان کا جواب دینے کے لیے کوئی ہو، ان کا منطقی جواب دینے کے لیے، لاجیکلی جواب دینے کے لیے کوئی موجود ہو. ورنہ وہ آئیں گے، کہیں گے کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت تھی، میرے ذہن میں تیرے وجود کے لیے سوال آ رہے تھے، تیری مخلوق کے لیے سوال آ رہے تھے، لیکن مجھے کوئی جواب دینے والا نہیں تھا. تو پروردگار نے کہا کہ اس سے پہلے میں نے اس کا انتظام کر دیا. لہٰذا پروردگار نے انبیاء کا انتظام کیا، اور انبیاء کے بعد جب ختم رسول یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے تو اس کے بعد یعنی جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو امامت کا سلسلہ شروع کیا پروردگار نے. اور امامت الحمدللہ پیغمبر سے لے کر ابھی تک، اور ابھی سے لے کے قیامت تک اس کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا. اور اس کے بعد جب اس دنیا میں لوگ آ گئے اور آنے کے بعد تمام کے تمام اعمال کو انجام دیا،
ہم آپ دنیا والے کوئی بھی جو بھی ہے اس دنیا میں سب نے اعمال کو انجام دیا، چاہے وہ عمل خیر ہو چاہے وہ عمل شر ہو، کوئی بھی ہو عمل اس کو اس نے انجام دیا۔ انجام کا نتیجہ کیا ہے؟ اس عمل کو جو انجام دے رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، صلہ رحم کر رہے ہیں، اچھا اخلاق پیش کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ محبت، میل جول، بھائی چارہ، یہ سب کو برقرار رکھے، امانت داری ہے، دیانت داری ہے، دینداری ہے، ساری چیزیں ہیں۔ اور وہ لوگ بھی اس دنیا میں جو ظلم بھی کر رہے ہیں، فساد بھی کر رہے ہیں، اور پروردگار کی معصیت بھی کر رہے ہیں، اس کا کہنا نہیں مان رہے ہیں، لوگوں کو قتل کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یعنی ایک طرف وہ لوگ جو برے کام انجام دیتے ہیں اور ایک طرف وہ لوگ جو اچھے کام انجام دیتے ہیں۔ ہوگا کیا ان کا؟ کیا ختم ہو جائے گا؟ یا وہی لوگ جو یہ کہتے ہیں جن کا اعتبار قیامت پہ نہیں ہے؟ وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ ختم ہو گیا، یہاں ہم نے جو کچھ انجام دیا انجام دے دو، ختم، اس کے بعد مر کے ختم ہو جانا ہے، اس کے بعد کچھ ہوگا نہیں، لہٰذا جو بھی انجام دینا ہے اس دنیا میں انجام دے کے انسان چلا جائے۔ لیکن نہیں، اسی کو کہتے ہیں صحیح عقیدہ رکھنا۔ صحیح عقیدے کا مطلب کیا ہے؟ کہا اگر پروردگار کو عادل، پہلے آپ نے کیا کہا؟ اس کے وجود کو مانا، پروردگار کا وجود، اس کے بعد ہی جو بحث آتی ہے وہ عدل کی ہے۔ اگر تم نے اچھا کام انجام دیا ہے تو تمہیں اس کی جزا ملے گی، اس کا انعام ملے گا، اور اگر تمہیں برا کام انجام دیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یہ کہا جائے گا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہ کہا جائے گی آیت۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک دن ہوگا کہ جس دن پروردگار عالم اچھے کام کرنے والوں کو ان کا انعام دے گا، اور جو برے کام جنہوں نے انجام دیے ہیں ان کو اس کی سزا دی جائے گی، اور اس کے لیے کوئی ایسی جگہ ہوگی کہ جہاں سب جمع ہوں گے، اور جمع ہونے کے بعد پروردگار سب کو اکٹھا کرے گا اور اس کو انعام اور عقاب دیا جائے گا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیامت، محشر۔ یہ بھی ہمارے عقیدے میں سے ایک عقیدہ ہے کہ جب دنیا تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، اور اس کے بعد جب اب یہ بات آ گئی تو بہت ہی اچھی مثال ہے ہمارے سامنے ابھی۔ ٹویٹر کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، ٹویٹر جو ایک سوشل میڈیا کا ایک پلیٹ فارم ہے۔ ٹویٹر بک گیا ابھی کچھ دن پہلے، اس کا ایک نیا آنر ہے، نام معلوم ہوگا آپ لوگ کو، ایلن مسک نام ہے اس کا، ایلون مسک۔ اس کا انٹرویو آ رہا تھا، اس نے کہا کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں، یہ عقیدہ سے متعلق یہ بات دیکھیے، جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا اور جو دنیا کو اپنے اعتبار سے چلانا چاہتے ہیں، اس نے کہا کہ اچھا دیکھیے، ایک طرف تو عقیدہ ہے اس کا، اور دوسری طرف دیکھیے کس طریقے کی بات کر رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ ایلن مسک جو نیا آنر ہے، بلین، کتنا پیسہ ہے اس کے پاس، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، یعنی اگر لاکھوں سال تک انسان کی، ابھی ایک تجزیہ آیا تھا کہ اگر 3 لاکھ روپیہ انسان روزانہ کما رہا ہے، روزانہ 3 لاکھ روپیہ کما رہا ہے، تو اس کو 1000 سال لگے گا اس کی دولت تک پہنچنے میں، کہ جتنا بھی اس کے پاس موجود ہے۔ اسی طریقے کی کوئی بات تھی۔ تو اس کا یہ عقیدہ ہے، وہ کہنے لگا کہ یہ جب جو دنیا ختم ہونے لگے گی تو ضروری ہے کہ ہم مارس کے اوپر ایک جگہ بنائیں، مارس کے اوپر ہم کالونی بنائیں اور وہاں جا کے زندگی کو گزاریں۔ جب وہاں جائیں گے تو وہاں نہ ہمیں موت آئے گی اور نہ وہاں قیامت آئے گی، کیونکہ قیامت اس دنیا میں آئے گی۔ جو دنیا میں رہے گا وہ مر جائے گا، اور جو وہاں رہے گا وہ بچ جائے گا۔ یہ عقیدہ ہے۔ اسی عقیدے کو اگر درست کر لیں گے، اس بندے خدا کے ذہن میں اتنا نہیں آیا جہاں پروردگار نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو یہ پروردگار کی قدرت سے باہر ہے مارس، یعنی منگل گرہ جو ہے، کیا اس کی قدرت سے باہر ہے؟ وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ وہاں قیامت نہیں آئے گی، وہ یہ سمجھتا ہے کہ موت یہیں تک ہے، لیکن موت کا تصور وہاں نہیں ہے۔ یہی خام خیالی ہے لوگوں کی۔ لہذا ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ جب عقیدہ درست ہوگا تو اس کے مطابق جب ہم عمل کریں گے تو وہ عمل بھی انشاءاللہ درست ہوگا، پروردگار اس عمل کو قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ بات یہاں تک انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ قدم با قدم تھے کہ اتنی بات آپ کے کلیئر جو ہو گئی بات کہ دین کی کیوں ضرورت ہے۔ دین آتا ہے، دین یہ بتاتا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے اور ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ بھی اخلاق کے بارے میں بھی آگے بات کرتے ہیں۔ ضرورت کیوں ہے دین کی؟ اچھا، ایک قانون بن گیا
لوگوں نے قانون کو ایجاد کر دیا. کیا سوال، یہ جو قانون بنے گا، ٹھیک ہے، ہماری زندگی کا جو قانون بنے گا، یہ کون بنائے گا اس کو؟ کہا اس کے 3 راستے، علماء نے جواب دیا 3 راستے ہیں اس کے قانون کو بنانے کے. پہلا راستہ یا تو یہ کہ آپ لوگ جو درس سن رہے ہیں آپ اپنا قانون بنا لیں، یہ مولانا اپنا قانون بنا لیں، وہ مولانا اپنا قانون بنا لیں، وہ فلاں اپنا قانون. پوری دنیا ہر انسان کو اختیار ہے کہ ہر کوئی اپنا اپنا قانون بنا لے اور اس کے اوپر عمل کرے. کیا یہ ممکن ہے؟ تو بھئی ہر انسان کے جو بھی ذہن میں آ رہا ہے اس کے اعتبار سے اس نے قانون بنائے، اس کے اوپر عمل کرنے لگا. پتہ چلا کہ ہمارا قانون ان کے قانون سے ٹکرا گیا، ان کا قانون ہمارے قانون سے ٹکرا گیا، اور دنیا ایک دم سے جنگل کا نمونہ بن گئی. یہاں نہ کوئی نظم ہے، کوئی نظام ہے. تمام اسی لیے کہا جاتا ہے نا جنگل اور باغ میں کتنا فرق ہوتا ہے، کہ باغ میں جو پیڑ ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، ایک نظم کے ساتھ ہوتے ہیں. اگر وہاں پھل ہیں تو پھلوں کے پیڑ ایک ساتھ ہوں گے، پھول ہیں تو پھولوں کے درخت تمام ایک ساتھ ہوں گے. تو اس طریقے سے ایک نظام ہوتا ہے، لیکن جنگل کا کوئی نظام نہیں ہوتا. تو کہا کہ نہیں، یہ تو طریقہ صحیح نہیں کہ ہر انسان کو اختیار دے دیا جائے کہ وہ قانون کو بنا دے. کہا یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اختیار دے دیا جائے وہ تمام لوگوں کے قانون کو بنا دیں. کہا یہ بھی ممکن نہیں ہے. کہا کیونکہ انسان جو ہے غلطی کا مجموعہ ہے، ہر انسان خطا کرتا ہے. تو جب وہ قانون بنائے گا تو اس میں بھی خطا ہوگی، اس میں بھی غلطیاں ہوں گی، اس میں بھی بہت ساری لغزشیں ہوں گی. لہٰذا یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے. بہت توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر. کہا تو پھر راستہ کون سا ہے؟ کہا ایک راستہ ہے. کہا راستہ یہ ہے کہ ہم سب مل کر ایک ایسے وجود اور ایک ایسے کو تلاش کریں کہ جو ہمارے پاسٹ یعنی ہمارے ماضی سے بھی آگاہ ہو، ہمارے پریزنٹ سے بھی آگاہ ہو، اور ہمارے فیوچر سے بھی آگاہ ہو. یعنی ہمارا مستقبل بھی جانتا ہو، ہمارا حال بھی جانتا ہو، اور ہمارا ماضی بھی جانتا ہو. یعنی تمام تر چیزیں اس کا عالم ہو، ہر چیز پر قادر ہو. اپنے علم اور قدرت کے تحت جب وہ قانون بنائے گا تو اس قانون میں ہمارے لیے اس دنیا میں بھی سعادت ہوگی، یعنی کامیاب رہیں گے ہم، اور آخرت میں یعنی جب ہم دنیا ختم ہو جائے گی تو وہاں بھی ہمیں اس کا فائدہ نظر آئے گا. تو لہٰذا ایسے کی ضرورت ہے. یعنی کون ہوگا وہ کہ جو ہمارے ہر چیز سے آگاہ ہے، جو ہمارے پاس سے، ہمارے پریزنٹ سے، ہمارے فیوچر سے، ہر چیز سے واقف ہے. کہا وہ ہے پروردگار. جب پروردگار ہمارے لیے قانون بنائے گا تو ہمارے اعتبار سے بنائے گا. وہ یہ دیکھے گا کہ ہاں انسان کے مزاج کے مطابق ہے، یعنی جس طریقے سے ہم نے انسان کو بنایا، کیونکہ انسان کو بھی بنانے والا پروردگار ہے اور قانون کو بنانے والا بھی پروردگار ہے. تو لہٰذا ہماری فطرت کے مطابق جو قانون ہوگا وہ قانون بنائے گا. لہٰذا جو بھی چیزیں ہم کو ہمارے فطرت سے مخالف ہوتی ہیں، کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں وہ ہمیں پسند نہیں آتی ہیں. کہا نہیں، ایسا نہیں ہے. کہا ہم نے اپنی فطرت کو گندا کر لیا ہے، آلودہ کر لیا ہے، لہٰذا وہ سمجھ میں نہیں آیا. ویلا جو یہ کہی جاتی ہے بات کہ الحق و مرن، کے حق کڑوا ہوتا ہے، سنا ہوگا آپ لوگوں نے ہمیشہ. ارے بھائی حق تو بہت کڑوا ہوتا ہے، حقیقت کڑوی ہوتی ہے، سچ کڑوا ہوتا ہے. ہاں سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بہت شیرین ہوتا ہے، سچ بہت میٹھا ہوتا ہے، حقیقت بہت شیرین ہوتی ہے. ہم نے اپنے فطرت کو اتنا آلودہ کر لیا ہے کہ جب حق سامنے آتا ہے تو ہم اسے قبول نہیں کرتے. حق اپنی جگہ پہ بہت اچھا ہے، اس سے بہتر تو کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ پروردگار نے کہا، پروردگار نے اس کو پیدا کیا ہے. لہٰذا جو بھی چیزیں اس نے پیدا کی وہ ہمارے فطرت کے مطابق ہے، ہمارے فطرت کے اعتبار سے. تو لہٰذا ہماری فطرت اگر سالم ہے، بہتر ہے، بیٹر ہے، تو اس چیز کو قبول کر لے گی، نہیں تو قبول نہیں کر لے گی. ہماری فطرت اگر خراب ہوگی تو وہ اس کو حق کو قبول نہیں کرے گی. بہرحال بات سے آگے بڑھتے ہیں. لہٰذا یہ بات ثابت ہو گئی کہ تیسرا راستہ بہتر ہے کہ جس میں ہم پروردگار کے وجود کو تلاش کریں، پروردگار کو تلاش کریں کہ جس نے قانون بنایا ہو، ایسا قانون کہ جو ہمارے تمام تر تقاضوں کو، ہماری ڈیمانڈز کو، ہمیں جس چیز کی ایکسپیکٹیشن ہے اسلام سے اس کو پورا کرے. ٹھیک ہے، وہ کون پورا کرے گا؟ پروردگار نے کہا کہ دیکھو پھر ہم ایسا کرتے ہیں، ایک دین بیچتے ہیں. دین کون سا ہوگا؟ کہا دین وہ ہوگا جو کامل ہوگا. دین کون سا کامل ہے؟ کہا اسلام. جب اسلام آیا تو اس نے اپنے پہلے سے تمام ادیان جو بھی دین تھے ان کو ختم کر دیا، کیونکہ جب مکمل چیز، کامل چیز آ جاتی ہے تو جو ناقص ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے اپنے آپ. معلوم ہے آپ. لہٰذا جب یہ دین آ گیا ہمارے پاس تو اب اس دین کے آنے کے بعد پروردگار نے اس دین کو چلانے کے لیے
انبیاء کو بھیجا، اس کے بعد ائمہ کو بھیجا، اور اس کے بعد جو ہے ایک دن کا انتخاب کیا کہ جس میں ہمارے لیے حساب اور کتاب ہوگا۔ یہاں تک بات انشاءاللہ آپ کے حوالے کر دی گئی ہے کہ اگر اس کے سلسلے میں سوال بھی کیا جائے گا بعد میں۔ اور اب ہم چلتے ہیں دین کی حقیقت کی طرف کہ دین ہے کیا، دین کسے کہتے ہیں۔ یہاں تک تو دین کسے کہتے ہیں اور دین ہم سے کیا چاہتا ہے اور دین کی بنیاد کن چیزوں کے اوپر ہے، یہ تو بیان کر دیا گیا۔ خود دین کی حقیقت کیا ہے؟ کہا کہ دین کی حقیقت یہ ہے کہ دین 3 چیزوں سے مل کر بنا ہے، بھی آپ کے سامنے بتایا تھا، عقائد، اخلاق اور عمل، جس کو کہتے ہیں احکام۔ عقائد میں بتا دیا کہ ہمارے پاس عقیدہ ہونا چاہیے، عقیدہ وہ بھی صحیح اور سالم، کہ جس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہو۔ اگر ہمارا عقیدہ خراب ہوگا تو اس کے بنا پر جو ہم عمل انجام دیں گے وہ عمل بھی صحیح نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے؟ اخلاق۔ اخلاق یعنی کہ ہم جو بھی معاملات کریں ایک دوسرے سے، وہ ہمارے معاملات صحیح ہونے چاہیے، ہمارے اندر دیانتداری ہونی چاہیے، ہم خیانت نہ کریں، ہم سچ بولیں، ہم جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، فرض شناس ہوں، یعنی ہمیں اپنا وظیفہ، اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو، ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ اس طریقے کے ہم ایک دوسرے کے لیے مہربان رہیں، سخت نہ ہوں، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے لیے مہربان ہوں گے، رحم کریں گے تو پروردگار ہمارے اوپر رحم کرے گا۔ لیکن اگر ہم ہی ایک دوسرے پر رحم نہیں کریں گے تو کس منہ سے اور کس زبان سے پروردگار سے کہیں گے پروردگار ارحمنی، ہمارے اوپر رحم فرما دے؟ ظاہر سی بات ہے پہلے ہم ایک دوسرے پر رحم کریں، کہ جو اخلاق کے اندر آتی ہیں ساری چیزیں۔ دوسروں کی جان، مان، عزت، آبرو، ان چیزوں کی بھی احترام کریں۔ یہ تمام چیزیں کس میں آتی ہیں؟ اخلاق میں آتی ہیں، جو دوسری چیز تھی۔ اور اس کے بعد اچھا یہ چیزیں آئیں کہاں سے؟ پہلے تیسری چیز ہم بیان کر دیں، یعنی تیسری چیز کون سی تھی؟ احکام کی تھی۔ احکام کا مطلب آپ کو معلوم ہے، احکام یعنی وہ چیزیں کہ جہاں حرام اور حلال کا حکم بیان ہوتا ہے، جہاں حرام اور حلال بیان ہوتا ہے، مکروہ مباح بیان ہوتا ہے، اور اسی کے مجموعے کو احکام کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہماری زندگی بہتر ہو، ہماری اجتماعی زندگی، ہماری انفرادی زندگی بہتر ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ جب ہم پاک و پاکیزہ زندگی گزاریں اس عقیدے کے تحت، اس عمل کے تحت کہ جس کا پروردگار نے ہم سے تقاضا کیا، تو ہمارا معاشرہ بھی اچھا ہوگا اور ہماری خود کی زندگی بھی بہت اچھی ہوگی، یعنی ہم خود اپنے بیٹر فیل کریں گے کہ ہم نے پروردگار نے جو چیز ہم سے مانگی تھی ہم نے الحمدللہ اس کو پورا کر دیا۔ پروردگار کا تقاضا یہ تھا کہ دیکھو جھوٹ نہیں بولو، آج ہم نے جھوٹ نہیں بولا، صبح سے شام تک رات میں ہم بستر پہ لیٹے اور سوچنے لگے کہ آج ہم نے کیا کیا کیا، الحمدللہ آج کسی کا دل نہیں دکھایا۔ جھوٹ صبح سے شام تک سوچ رہے ہیں کہ ہاں یہاں گئے وہاں گئے، فلاں سے ملے فلاں سے ملے فلاں سے ملے، نہیں الحمدللہ کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ کارخ ہے، ہاں آج ہم نے فلاں کی مدد کی تھی، اچھا کسی کو بتایا تو نہیں کسی کو نہیں بتایا، یعنی مخفی طریقے سے چھپا کر کسی کی مدد کی۔ اچھا کسی کا دل تو نہیں دکھایا، نہیں کسی کا دل نہیں، یعنی یہ تمام چیزیں جب ہم رات میں بستر پر لیٹ کے سوچتے ہیں تو اچھا محسوس کرتے ہیں کہ الحمدللہ آج ہم نے پروردگار نے جو بھی ایکسپیکٹیشن تھی ان تمام چیزوں کو ہم نے پورا کیا، جو بھی تقاضے تھے اس کو پورا کیا ہم نے۔ تو یہ انسان خود اپنے اندر مطمئن ہوتا ہے ان تمام چیزوں کے بعد۔ لیکن اگر سوچتا ہے کہ نہیں ہم نے فلاں کا دل دکھا دیا، نہیں کہ فلاں کام کیا تھا فلاں کام کیا تھا، آج تو بہت ساری جو ہے، اس کا مطلب ہے کہ اپنا حساب ہم خود، یعنی قیامت سے پہلے ہی ہم اپنے اندر موجود ان تمام چیزوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ جو کل قیامت میں پیش آنے والی ہے۔ یعنی ہر انسان اپنا محاسبہ خود روزانہ کر کے دیکھ سکتا ہے کہ کل کو قیامت کو ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، حد اقل اپنے بارے میں تو انسان فیصلہ کر لے۔ بہت آسان ہوتا ہے کہ انسان ایک دوسرے کے بارے میں کہہ دیتا ہے، البتہ یہ بہت بری عادت ہے ہماری کہ ہم بہت آرام سے کہہ دیتے ہیں کسی کے اندر برے عادت دیکھیں فلاں تو جہنمی ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا، فلاں کو برے کام کرتے ہوئے دیکھا تو فلاں تو ممکن ہے کہ وہ رات کے گوشے میں جا پروردگار سے استغفار کر لے، پروردگار میں نے آج گناہ کیا تھا، میرے گناہ کو معاف کر دے، ممکن ہے معاف کر دے گا پروردگار، وہ رحیم ہے وہ کریم ہے۔ لیکن ہم فیصلہ نہ کریں کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، بہت آسانی کے فلاں ارے ان کے نماز روزے عبادات کیا کہنے،
تو یہ ہمیں کہنے کا حق نہیں، لہٰذا انسان اپنے اندر سوچ سکتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس چیز کی طرف چلتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر، جس کی بیس پر یہ تینوں چیزیں وجود میں آتی ہیں، کون سی وہ روایت ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد یہ سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کا تقاضا ہم سے عقائد کے سلسلے میں کیا ہے، احکام کے سلسلے میں کیا ہے، اور اخلاق کے سلسلے میں کیا ہے۔ ایک روایت بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ مدینے میں مسجد النبی میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، تو کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے وہاں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے اطراف میں بہت سارے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے چاروں طرف بہت سارے افراد بیٹھے ہیں، اور پیغمبر نے دیکھا کہ کیوں وہاں بھیڑ لگی ہوئی ہے، اپنے کسی صحابی سے پوچھا تو وہاں خیریت تو ہے، کیوں وہاں لوگ جمع ہوئے ہیں؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ وہ علامہ بیٹھے ہیں۔ پیغمبر نے کہا علامہ؟ ہاں وہ علامہ ہے۔ کس چیز کے علامہ ہیں؟ کہا ارے وہ اتنے بڑے علامہ ہیں۔ روایت سنیے، روایت عربی کے بھی جملے بیان کر دیں تاکہ ذہن میں بات رہے کہ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسجد، مسجد میں داخل ہوئے، فیضا جماعت، دیکھا کہ ایک جماعت ہے، کچھ لوگ ہیں، قد اطافوا برجل، ایک شخص ہے، اس کے تمام اس کے چاروں طرف لوگ بیٹھے ہیں، فقال ما ھذا، کون ہے، کیوں جمع ہے؟ فقیل، تو کہا، جواب دیا کہ علامہ، یہ علامہ صاحب ہیں۔ فقال وما العلامہ، کس چیز کے علامہ ہیں، کس چیز کا علم ہے ان کے پاس؟ تو فقالوا، تو ان لوگ نے کہا کہ تو ان لوگ نے جواب دیا کہ عالم الناس بانساب العرب، کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ عرب کے نسب کو جانتا ہے، اس کے پاس علم نسب ہے، یہ لوگوں کے شجروں کو جانتا ہے، جس کو ہمارے اپنی زبان، یہ شجروں کو جانتا ہے، عربوں کے شجروں کو جانتا ہے، یہ کس کے باپ دادا کون تھے، کس کے باپ دادا نے کون سی جنگ لڑی، کس کے یہاں کون سی خصوصیت پائی جاتی تھی، کس کے باپ دادا کے یہاں کس کے خاندان میں کون سی برائیاں پائی جاتی تھیں، یہ تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ کہا اور وقائعہ، اور ان کے واقعات کو جانتا ہے، عربوں کے واقعات کو جانتا ہے، پرانے واقعات جو بھی حادثات گزرے ہیں۔ کہا ایام الجاہلیہ، اور ایام جاہلیت میں یہ لوگ جو بھی انجام دیتے تھے ان سب کو جانتا ہے۔ والاشعار العربیہ، اور یہ عربی اشعار کو جانتا ہے، ان تمام چیزوں کا علم ہے اس کے پاس۔ وقال النبی ذاک علم لا یضر من جہلہ، پیغمبر نے فرمایا یہ ایسا علم ہے کہ اگر یہ اس کو نہ جانتا ہوتا تب بھی کوئی نقصان نہیں تھا۔ ولا ينفع من علمہ، اور اگر جو شخص اس کا علم رکھتا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا پر تو اے اللہ کے رسول، تو کون سا علم مفید ہے، کون سا علم فائدہ مند ہے؟ تب پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما العلم ثلاثہ، یعنی ابھی جو اتنی گفتگو ہم نے کی آپ کے سامنے آدھے گھنٹے سے، یعنی 30 منٹ جو بھی گفتگو آپ کے سامنے ہوئی ہے، اس کی بیس اب آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہے، کس بیس پہ ہم نے آپ کے سامنے یہ گفتگو کی تھی۔ اس کے بعد سنیے پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا، کہا انما العلم ثلاثہ، علم 3 قسم کے ہوتے ہیں، بس اس کے علاوہ علم نہیں ہے۔ اگر علم کسی کو کہا جائے تو وہ 3 چیزیں ہیں۔ فرمایا العلم ثلاثہ، آیت محکمہ، آیت محکمہ کا علم، پھر او فریضۃ عادلہ، فریضہ عادلہ کا علم، اور تیسرا سنت قائمہ کا علم۔ وما خلاہن فہو فضل، اس کے علاوہ جتنی ساری چیزیں جو یہ شخص جانتا ہے فضل ہے، اگر جانتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہیں جانتا ہے تو اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر ان 3 چیز کا علم نہیں ہے انسان کے پاس، یعنی آیت محکمہ، فریضہ عادلہ، سنت قائمہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان واقعی جاہل ہے۔ تو اب پتہ کیا کیسے چلے کہ یہ سنت قائمہ کیا ہے، یہ آیت محکمہ کیا ہے، یہ فریضہ عادلہ کیا ہے؟ جی، اس کے بعد اس کی شرح ہے جس کی توضیح بیان ہے، وہ یہ ہے کہ آیت محکمہ سے مراد ہے عقائد۔ توجہ کیا آپ نے؟ جتنی دیر سے بھی گفتگو ہماری چل رہی تھی، آیت محکمہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہی عقائد۔ عقائد کس سلسلے میں عقائد کا؟ وجود خدا کے سلسلے میں عقائد، ہمارا عقیدہ کیسا ہو، اس کی صفات کے لیے ہمارا عقیدہ کیسا ہو، اس کے نظام کے لیے عقیدہ کیسا ہو ہمارا۔ پھر کہا اس کے بعد اس کے بعد فریضۃ عادلہ، کہا یعنی احکام، جو حرام اور حلال کا احکام ہو وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے،
کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، سنت کیا ہے، مباح کیا ہے، مکروہ کیا ہے، یہ تمام چیزیں معلوم ہونی چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کیا کہا کہ سنت قائمہ، سنت قائمہ کیا کہا، وہی اخلاق، یعنی علم اخلاق۔ ہمارے پاس 3 علم ہونا چاہیے، پیغمبر کی روایت کی بنیاد پر ہمارے پاس 3 علم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ 3 علم نہیں ہے اور دنیا کا علم ہمارے پاس ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن اگر یہ 3 علم ہے، دنیا کا کوئی علم نہ ہو، تو ہماری عاقبت بھی بخیر ہے اور دنیا بھی بخیر ہے۔ یعنی ہمارے عقائد ہمارے پاس صحیح ہونا چاہیے، عقائد کے بعد احکام اور اخلاق۔ اگر یہ 3 علم ہمارے پاس ہے تو انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب ہے، الحمدللہ۔ یہاں تک ہم اپنی گفتگو کو لے کر آ گئے کہ جہاں یہ ثابت ہو گیا کہ عقائد ہمارا اگر درست ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا عمل بھی اس کی بنیاد پر جو انجام پائے گا وہ بھی پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہوگا، وَإِلَّا قبول نہیں ہوگا۔ تو یہاں تک بات انشاءاللہ کلیئر ہو گئی، کہا ٹھیک ہے، یہاں تک بات انشاءاللہ کلیئر ہوگی کہ ہمارے پاس ہمارا عقیدہ صحیح ہونا ضروری۔ یہ سب ایک اگر توجہ کیجئے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ابھی جتنے بھی دروس ہوں گے اس کے لیے یہ اتنی گفتگو، مقدماتی گفتگو بہت ضروری تھی، بہت ضروری تھی ان تمام چیزوں کا جاننا۔ اب سوال کہ عقیدے کو صحیح کیسے کیا جائے؟ اگر عقیدے کا مطلب یہی تو ہوتا ہے نا کہ پروردگار کا وجود، کیسے سمجھیں گے؟ 2 طریقے کے لوگ اب آپ کو دنیا میں ملیں گے، ایک وہ جو تقلید کرتے ہیں، ایک وہ جو تقلید نہیں کرتے۔ ان میں بھی قسمیں مل جائیں گے، ایک وہ جو فروع دین میں تقلید کرتے ہیں اور اصول دین میں تقلید نہیں کرتے، ایک وہ ہوں گے جو فروع دین میں بھی تقلید کرتے ہیں اور اصول دین میں بھی تقلید کرتے ہیں، اور ایک وہ جو تقلید کرتے ہی نہیں۔ لہٰذا عقائد کا تعلق اصول دین سے ہے، عقائد کا تعلق اصول دین سے ہے، اور احکام کا تعلق کہاں سے ہے؟ فروع دین سے ہے، اور فروع دین میں تقلید ہوتی ہے، اصول دین میں تقلید نہیں ہوتی۔ تو کہا اب سوال یہ ہوگا کہ اگر تقلید نہیں ہوگی تو ہم سمجھیں گے کیسے کہ پروردگار ہے؟ کہا خوب، اس کو سمجھنے کے لیے، پروردگار کے وجود کو سمجھنے کے لیے عقیدے کی ضرورت، یعنی تقلید کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم اس دنیا کو دیکھیں، اس کے نظام کو دیکھیں۔ وقت میرا ختم ہو گیا ہے، 40 منٹ ہو گئے، لیکن 2-3 منٹ اور، اس کے بعد انشاءاللہ سوال جواب کا سیشن شروع ہوگا۔ ایک روایت بیان کر دیں کہ پروردگار کے وجود کے لیے بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزوں سے ہم سمجھ سکتے ہیں وجود خدا کو۔ انشاءاللہ وجود خدا پر بات ہوگی آئندہ، عدل پر بات ہوگی، نبوت، امامت اور قیامت کے پر بات ہوگی۔ تو پہلے ہم جب شروع کریں گے تو پروردگار کے وجود سے، کہ ایک شخص گیا، آپ نے سنا ہوگا ہمیشہ، یا جنہوں نے نہیں سنا غور سے سن لیں، کہ عقائد کے لیے، وجود خدا کے لیے بہت بڑی بڑی کتابوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غور کریں تو ہمیں وجود خدا پر دلیلیں مل جائیں گی۔ کہ ایک شخص گیا کہ ایک بڑھیا بیٹھی تھی، وہ چرخہ کاٹ رہی تھی، چرخہ، سوت والا چرخہ کاٹ رہی تھی۔ تو اس نے پوچھا کہ پروردگار کے وجود پہ کوئی دلیل ہے کیا؟ وجود ہے پروردگار کا؟ تو اس بڑھیا نے کیا کیا کہ چرخے کو روک لیا، ہاتھ روک لیا، اور روکنے کے بعد کہا کہ اب یہ چل رہا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کب چل رہا تھا؟ کہا جب تم چلا رہی تھی۔ تو کہا اب یہ بتاؤ کہ یہ چھوٹا سا چرخہ جب خود سے نہیں چل سکتا تو یہ پورا نظام، پورا سسٹم بغیر کسی چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟ تو اس کو سمجھ میں آیا کہ ہاں، یعنی یہ دنیا کا جو نظام ہے، یہ بہرحال اس کے چلانے والا کوئی ایک ایسا ہے جس کے پاس علم و قدرت ہے، علم و قدرت ہے، وہ ان تمام علم و قدرت کے سائے میں اس دنیا کو چلا رہا ہے۔ لہٰذا پروردگار کا وجود ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے سے، ابھی امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے کہ لوگ آئے اور وجود خدا کے بارے میں سوال کرنے لگے، تو امام نے فرمایا کیا تم نے کبھی دریا کا سفر کیا؟ کہا ہاں کیا ہے۔ کہا دریا میں یہ ہوا کہ طوفان آنے لگا ہو، تمہیں بچنے کی کوئی گنجائش نہ ہو؟ کہا ہاں ہوا ہے۔ کہا کیا ایسا بھی ہوا ہے کہ جب تمہارے بچنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی تو اس وقت تمہارے ذہن میں تھا کہ ہاں ابھی کوئی ہم کو بچانے والا ہے، کوئی تو بچا سکتا ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کہا وہی خدا ہے۔ امام نے فرمایا وہی خدا ہے جو تمام مایوسیوں کے باوجود تمہارے ذہن میں نجات کی امید بن کر تمہارے ذہن میں آئے گا، اسی کو خدا کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم وجود خدا کے اوپر آرگومنٹ ہمارے پاس موجود ہیں، ہمیں بس غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پروردگار کی وجود ہمارے سامنے جو اس میں تقلید نہیں ہو سکتی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے باپ دادا
ہمارے خاندان والے چونکہ موحد ہیں، مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، اور پروردگار وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک، کتاب میں پڑھا دیا کہ اللہ ایک تو پروردگار ایک ہے، وہ کہہ دیا کہ پروردگار قادر، ہم مان لیا، لیکن نہیں، یہ ہمیں خود اپنے سے اس کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خود سمجھیں کہ پروردگار ایک ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ تو انشاءاللہ جہاں تک آپ کے جو کانسیپٹ تھا کلیئر ہو گیا ہوگا کہ جو عقائد کی جو بیسک باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جلسوں میں، آئندہ کلاسز میں پروردگار کے عدل، اس کے پہلے وجود، اس کے عدل اور اس کے دیگر باتیں انشاءاللہ پیش کی جائیں گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اب آپ لوگ کے پاس ٹائم ہے۔